دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دے. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے اور کرم ہے، اور اس نے ہمیں اور آپ کو کچھ کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک بہت ہی مشہور آیت پڑھی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے اور بہت ہی محنت سے لکھا ہے، بہت ہی زبردست ترجمہ ہے. انگریزوں نے ان کو 4 سال تک مالٹا کی جیل میں قید رکھا. جب وہ مالٹا کی جیل سے 4 سال کے بعد رہا ہو کر دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تو آپ کے سامنے علماء کا مجمع تھا. تو علماء سے آپ نے فرمایا کہ میں نے 4 سال مالٹا جیل میں گزارے ہیں اور میں نے وہاں صرف 2 سبق سیکھے. جب یہ فرمایا تو علماء آپ کی طرف متوجہ ہوئے کہ حضرت اب کیا فرمائیں گے کہ وہ 2 سبق کون سے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جیل کی تنہائیوں میں نے سوچا اور میں نے غور و فکر کیا کہ پوری دنیا کے اندر آج دینی اعتبار سے اور دنیاوی لحاظ سے مسلمان تباہ و برباد کیوں ہیں. چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے دین کے اعتبار سے ہو، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اور غور فکر کیا تو 2 وجہیں سمجھ میں آئی ہیں، 2 اسباب سمجھ میں آئے ہیں. ایک تو قرآن کریم کو چھوڑ دینا، قرآن کریم سے اپنے رشتے ناطے کو الگ کر لینا، قرآن کریم سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، اور دوسرے مسلمانوں کے آپسی جھگڑے، آپسی اختلافات. تو پوری دنیا کے اندر آج جو پریشانیوں میں مبتلا ہے مسلمان، مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، اگر سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے تو ان کی ہلاکت کے، ان کی پریشانیوں کے یہی 2 اسباب ملیں گے کہ قرآن کریم کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے،
اور مسلمانوں کی آپسی لڑائی جھگڑے کہ آپس ہی میں لڑائی جھگڑ رہے ہیں، آپس ہی میں مسلمانوں کے اختلافات ہیں، تو یہ دو سبب بہت بڑے سبب ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا کے اندر مسلمان تباہ و برباد ہیں اور ہلاکت کے دہانے پر ہیں کہ قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم ان کی زندگیوں کے اندر نہیں ہے اور آپس کے اختلافات ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں جیل سے آیا تو یہ عزم کر کے آیا تھا اور یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں اپنی پوری زندگی جو باقی بچی ہے اسی کام میں لگا دوں گا۔ چنانچہ آپ نے دین کی ایسی خدمت کی کہ مکاتب کو قائم کیا، چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو قائم کیا، مدارس کو قائم کیا کہ آج اپنے ایشیا کے اندر جو بھی مدارس موجود ہیں انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ایشیا کے اندر مدارس نظر آتے ہیں، ایشیا کے اندر مکاتب نظر آتے ہیں، مساجد نظر آتی ہیں، یہ انہی علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ تو انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے دین اسلام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ جیلوں میں اپنی زندگیوں کو گوا دیا، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ تو اگر غور کیا جائے تو آج ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کریم نہیں ہے، آج ہمارے بچوں کے اندر قرآن کریم نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے وابستہ کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی قرآن کریم سے وابستہ کرے۔ جو مکاتب نظر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدارس نظر آ رہے ہیں، ان میں بچوں کا اسلام محفوظ کیا جاتا ہے، بچوں کو اسلام سکھایا جاتا ہے، جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں علماء تیار کیے جاتے ہیں تاکہ آنے والی نسل اور آنے والا وقت اسلام پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اس زمانے کے اندر یہودیوں کے سب سے بڑے عالم عبداللہ ابن سلام تھے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہمیں اطلاع ہوئی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کو دیکھنے کے لیے گئے، آپ کی زیارت کے لیے گئے کہ دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لوگ پہنچے ہوئے تھے دیدار کرنے کے لیے، میں بھی پہنچا۔ جب میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا، چہرے مبارک کو دیکھا تو روشن تھا، منور تھا، تو میرے دل نے یہ گواہی دی، میرے قلب نے یہ گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ دل نے تصدیق کی کہ یہی نبی آخر الزمان ہے، یہی نبی یہ صادق ہیں، اور وہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی یہودی تھے۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو مینا میں تھے یا عرفات میں تھے۔ جب میں وہاں حاضر ہوا، میں گیا تو دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع آپ کو گھیرے ہوئے تھا، صحابہ کرام آپ سے علم سیکھ رہے تھے، صحابہ کرام آپ سے سوالات کر رہے تھے، صحابہ کرام آپ سے دین کی باتیں پوچھ رہے تھے۔ تو میں بھی وہاں حاضر تھا، اور دور دراز علاقوں سے اعرابی آ رہے تھے، دیہاتی آ رہے تھے، اور جو بھی آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ نکلتا، ھذا وجہ مبارک، یہ تو مبارک چہرہ ہے، یہ تو نورانی چہرہ ہے، اور وہ فوراً ایمان لے آتے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل کو یقین آ گیا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے، یہی نبی یہ صادق ہیں۔ چنانچہ میں ایمان لے آیا اور کلمہ طیبہ پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے، اور اس کی تفسیر علامہ شبیر احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے، جو مختصر تفسیر ہے قرآن کریم کی، لیکن بہت جامع اور بہت زبردست ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام کو پورا پورا قبول کر لو، کہ اپنے ظاہر کو بھی اپنے باطن کو بھی
जिस्मानी एतबार से भी, बातनी एतबार से भी अहकाम शरीयत पर अमल करो। ऐसा ना हो कि जो चीज पसंद आए उसको तो अपना लो, और जो चीज तुम्हारी तबीयत के मुआफिक हो उसे तो अपना लो, और जो चीज तुम्हारी तबीयत के खिलाफ हो, जो चीज तुम्हें पसंद ना आए उसको छोड़ दो। ऐसा ना हो। अगर कोई शख्स ऐसा करता है कि शरीयत की कोई चीज उसकी तबीयत के मुआफिक होती है तो कबूल कर लेता है, और अगर तबीयत के मुआफिक नहीं होती है तो उसको छोड़ देता है, तो फरमाया कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैंने देखा और सबसे पहला जो कलाम मैंने आपसे सुना, सबसे पहली बात जो मैंने आपसे सुनी वो ये थी अफ़शुस सलाम वातिमुत ताम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नह बिसलाम। फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सबसे पहले मैंने बात सुनी वो ये थी कि लोगों में सलाम को फैलाओ, सलाम को रिवाज दो। किसी से मुलाकात हो तो सलाम करो, चाहे उसको पहचानते हो चाहे ना पहचानते हो। और दूसरे फरमाया कि लोगों को खाना खिलाओ, मोहताजों का ख्याल रखो, गरीबों का ख्याल रखो, मेहमानों का इकराम करो। और तीसरे फरमाया कि जब रात में लोग मीठी नींद सो रहे हो तो रात में उठकर तुम नमाज पढ़ो। अगर तुम ये काम कर लोगे तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो आज हमारी जिंदगियों से कुरान करीम की मोहब्बत निकल गई है, कुरान करीम की तालीम से हम दूर हो चुके हैं, कुरान करीम पर अमल करने से हम दूर हो चुके हैं। आज हमें गौर फिक्र करना चाहिए कि हमारी जिंदगियों के अंदर कुरान करीम नहीं है, और हमारी आपसे जो हमारा समाज है, हमारा मुआशरा है, उसके अंदर हम किस कदर और किस हद तक पहुंच गए हैं कि मुसलमान आपस ही में लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं। जो मुसलमानों के तबाही के दो असबाब जो हैं वो यही है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में इख्तिलाफात करते हैं, और कुरान करीम को उन्होंने भुला दिया है, कुरान करीम को उन्होंने छोड़ दिया। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो ये आयत करीमा अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई, क्योंकि वो पहले यहूदी थे, बाद में मुसलमान हुए। जब वो मुसलमान हुए तो उनके साथ में यहूद के बहुत सारे उलमा मुसलमान हो गए। तो ये आयत करीमा उनके बारे में नाज़िल हुई, यहूदी उलमा के बारे में नाज़िल हुई। वो इस वजह से कि इस्लाम के अंदर ऊंट का गोश्त हलाल है, ऊंट हलाल है, उसका दूध हलाल है, और यहूदियों के अंदर उनके शरीयत के अंदर ऊंट हराम था, ऊंट का गोश्त हराम था, उसका दूध भी हराम था। तो जब वो ईमान लाए तो उन्होंने दिल में ये इरादा किया कि शरीयत के अंदर तो इसका गोश्त हलाल है, ऊंट हलाल है, दूध हलाल है, तो इसको हम दिल से ये मानेंगे कि इसका गोश्त भी हलाल समझेंगे, इसका दूध भी हलाल समझेंगे, लेकिन हम इसको खाएंगे नहीं, क्योंकि वो पहले यहूदी थे और उनके यहाँ हराम था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि जब तुम ईमान ले आए हो, इस्लाम के अंदर आ गए हो और तुमने शरीयत मोहम्मदी को अपना लिया है, तो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। ये नहीं होगा जो पसंद आ जाए उसको कबूल कर लो और जो पसंद ना आए उसको छोड़ दो। इस्लाम के अंदर पूरा पूरा आना है, चाहे वो शरीयत की कोई चीज तुमको पसंद आए, चाहे शरीयत की कोई चीज तुमको ना पसंद। आज हम अपने समाज के अंदर देखते हैं, शादी का मौका हो, चाहे गमी का मौका हो, चाहे खुशी का मौका हो, अगर शरीयत हमको पसंद आती है तो शरीयत पर अमल करते हैं, और अगर जहां पे हमको शरीयत पसंद नहीं आती है तो रस्म और रिवाज को अपना लेते हैं, खुराफात को अपना लेते हैं, बिदात को अपना लेते हैं। तो आज हमें यह सोचना चाहिए कि हम पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हैं कि नहीं दाखिल हैं। वो सहाबे किराम थे, उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि जब तुम ईमान ले आए हो, तुमने कलमा पढ़ लिया है, तो तुमको इस्लाम के अंदर पूरा पूरा दाखिल होना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम के अंदर पूरा पूरा दाखिल फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन्होंने सुन्नतें ना पढ़ी वो सुन्नतें पढ़ लें।